وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اساں سن قرآن سمجھنے واسطے آسان کر چھوڑے تے کوئی ہے جڑا سوچے سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قرآن مجید دے آداب دے اندر ایک گل یہ بھی ہے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھنا وقت وہ روے، اور چھٹا آداب قرآن مجید دا یہ ہے کہ قرآن مجید دے ان الفاظ اور ان معانی دے آتا وہ غور و فکر کرے کہ ایک قرآن مجید اساں کول اس وقت کے مطالبہ کر رہے ہیں، قرآن مجید دا اے حکم کڑا حکم اسی طرف متوجہ ہو رہے ہے، کس چیز تو قرآن مجید اساں کو روک رہے ہے اور منع کر رہے ہے کہ تساں یہ کام نہیں کرنا۔ انہاں چیزوں کو بھی قرآن مجید دے متعدد مقامات تا اللہ رب العزت نے بیان کیتے، اور پھر خاص کر کے قرآن مجید وچ ایمان والے کو زیادہ تر خطاب کیتے گئے، اور اس جگہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو اس وقت انسان کو زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ایمان والوں کو لو، مسلمانوں کو لو اتھا اللہ رب العزت کے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اور جس چیز کا وہ مطالبہ کیتے گئے اس مطالبے کو پھر پورا کرنا دی وہ مومن وہ مسلمان وہ کوشش کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے بارے میں یہ گل کتاباں دے اندر ملتی ہے کہ انہوں کو کئی بار اللہ رب العزت نہ دا دیدار ہویا۔ ایک بار ان دے دل دے اندر ایک گل پیدا ہوئی کہ اگر اللہ رب العزت دا پھر مو کو دیدار ہویا تو میں اللہ تعالیٰ کو پوچھساں کہ قرآن مجید میں کئی بار اس ذکر آئے دے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ انہاں سے بڑا عذاب ہے، انہاں سے دردناک عذاب ہے، انہاں سے ذلت عذاب ہے۔ تو اس عذابات تو بچنا دی کی صورت اسی رات حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ دی خواب دے اندر زیارت ہوئی، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سن اللہ تعالیٰ کو پوچھا کہ اللہ قرآن مجید دے اندر عذابات دا بارہا ذکر ہے، اس تو بچنے دی کی صورت ہے؟ اللہ رب العزت سوہیا کہ احمد قرآن مجید دی تلاوت کرنا۔ امام احمد بن حنبل فرمانے کہ آیا جی سوچ سمجھ کے تلاوت کرنا یا ایاں تلاوت کرنا؟ تو اللہ رب العزت نے سن اگو ایک گل فرمائی کہ اگر سوچ سمجھ کے تلاوت کرے تو پھر بھی وہ بندہ مڑے عذاب تو بچسی، اور اگر بغیر سوچے سمجھے اگر وہ قرآن مجید دی تلاوت کرے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ دے عذاب تو محفوظ رہسی۔ تو اس واقعہ تو یہ گل بھی معلوم ہوندی ہے کہ قرآن مجید دی اگر آدمی صحیح معنی دے اندر تلاوت کرسی، اس سے معانی دے اندر غور و فکر کرسی، تو اسی وجہ نال مجھ ساری منہیات اور مجھ ساری منکرات اور مجھ ساری بدعات تو انسان وہ بچ رہسی۔ لیکن اگر وہ الفاظ اور معانی دے اندر وہ غور و فکر نہ کرسی تو جسی وجہ نال انسان پھر مجھ ساری چیزاں تو بچنا اس کے انتہائی مشکل ہو جڑسی۔ اور قرآن مجید دے آداب دے اندر ایک گل یہ بھی علماء تحریر فرمانے کہ قرآن مجید دا جس وقت تلاوت کیتی گئی سی تو اتنی تلاوت وہ بندہ کرے تاکہ مہینے دے اندر کم از کم ایک بار قرآن مجید ختم ہو جائے۔ بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ اے قرآن مجید کو 7 دنوں دے اندر ختم کرے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دنوں دے اندر قرآن مجید ختم کر دیا سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دنوں دے اندر قرآن مجید ختم کر دیا سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دنوں دے اندر قرآن مجید ختم کر دیا سے۔ اور قرآن مجید دے اندر 7 منزلیں، ہر منزل کو ایک دن پڑھے کسے، تو اس اعتبار پہ قرآن مجید ایک ہفتے دے اندر پورا ختم ہو سکتے۔ اگر اس طریقے نال نہیں ہو سکتا تو پھر مہینے دے اندر قرآن مجید کو ایک بار ختم کیتے گئے، اور مہینے وچ ایک بار اسی طرح ختم ہو سکتے جب انسان روزانہ ایک پارا اسی تلاوت کرے۔ اور علماء فرمانے ہیں کہ اگر کوئی بندہ حافظ قرآن ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ کم از کم 30 پارے قرآن مجید دی تلاوت کرے، اور اگر غیر حافظ ہے تو وہ کم از کم 100 پارہ قرآن مجید دی تلاوت کرے۔ اس تلاوت دی وجہ نال اللہ رب العزت اس سے ایمان کو بھی تر و تازہ رکھسن، اور اسی تلاوت قرآن مجید دی تلاوت دی وجہ نال اللہ رب العزت اس کو مجھ ساری منکرات
اور مجسری بدعات اور مجسری فواہشات تو بھی اس کی حفاظت فرما سے۔ اچھا مفتی صاحب، قرآن مجید دی تلاوت دی فضیلت اور اس کے آداب وغیرہ بڑی تفصیل نال تساں بیان کیتے ہیں، اور آج کل معاشرے دے اندر اساں لوکاں سن قرآن مجید دی تلاوت کو بالکل نہ چھوڑ دیتے اساں دا، اور اسی وجہ تو کارا دے اندر بے برکتی، اختلافات اور اس طرح کی چیزاں جنہیں تے پیدا ہو رہی ہیں۔ اساں تے چاہیے کہ جتنا زیادہ ممکن ہوئے صبح سویرے اٹھ کر کے روزانہ تلاوت کا معمول ہونا چاہیے۔ قرآن مجید اساں کو کے تقاضا کر دے، اور یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کو عام کرنے واسطے کس طریقے اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن مجید اساں کو کافی چیزاں دا تقاضا کر دے، اور قرآن مجید انسان کو ہر موڑ اور ہر وقت تا قرآن مجید دا انسان کو کوئی نہ کوئی تقاضا لازمی ہے، کہ قرآن مجید دا سب تو بڑا تقاضا تو یہی ہے کہ تسے اچھائیوں کو پھیلاؤ اور برائیوں کو منع کرو۔ اور ایک مقام کے اندر رب تعالیٰ تے فرمانے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تساں وچ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جڑے لوگوں کو اچھائی دی طرف بلاوے اور برائی تو منع کرے اور اللہ تعالیٰ دی ذات تو ان دا ایمان ہوئے۔ اور دوسرے مقام پہ رب تعالیٰ فرمانے کہ تس کے اندر تسے اچھائی دا حکم کرو اور برائیاں تو تسے منع کرو، اچھائی دا حکم کرو اور برائیاں تو منع کرو۔ قرآن مجید دی کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جڑی سراسر ہدایت ہے اور انسان کو ہمیشہ اچھائی دا حکم دے رہی ہے، اور انسان کو برے کاموں تو بچنے دی ترغیب بھی دینے والی واحد ایک کتاب وہ قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن مجید اگر انسان دی زندگی دے اندر آ جڑے تو ایسا بندہ کسی طرح ظلم زیادتی نہ کرسی۔ قرآن مجید اگر اس سے عملی زندگی دے اندر آ جڑے کوئی بندہ چوری نہ کرسی۔ قرآن مجید اگر اس سے عملی زندگی دے اندر آ جڑے کوئی قتل و غارت نو سی، کوئی چوری، ڈاکہ، راہزنی، زنا، بدکاری، فحاشی، تہمت، یہ دنیا دی جتنی برائیاں بھی ہیں یہ ساری برائیاں یہ ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ انہاں ساری برائیاں دا سد باب اگر تسوں کو ملسی تو وہ قرآن مجید دے اندر ملسی۔ وہ قتل دی سزا دے بارے میں رب تعالیٰ فرمانے کہ ایمان والو کتب علیکم القصاص، کہ تساں تا قصاص کو فرض کر کے دے، اور اسی قصاص کے اندر تساں سے زندگی ہے اگر تسے عقل رکھتے ہو۔ آج اگر ایک بندے کو کسی کو وہ بے گناہ قتل کر دے، ایسے بندے کو برسر عام اگر وہ قتل کیتی کسی، سارے لوگ اس گلا تو ڈر گئے سن کہ اگر اساں کسی فلاں بندے کو قتل کر کے دا، جس طرح وہ فلاں بندے کو میدان دے اندر وہ قتل کیتے گئے، اس طریقے نال مک بھی قتل کیتی کسی، وہ پوری زندگی قتل بھی قتل نہ کسی۔ دوسرا بندہ ایسا کہ چوری کر دے، اگر چوری کرنا والے بندے دا ہاتھ کپ کے نہیں، اس ہاتھ کپ کے نہیں، تو ایسا بندہ پوری زندگی اس کو دوسرے لوگ بھی سبق حاصل کر سن اور چوری کرنا سے وہ تیار نہ سن۔ اور اسی طرح ایک واقعہ مجھے اس طرح بھی یاد آندے کہ علامہ نووی رحمہ اللہ 40 ان کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے 4 احادیث لکھی ہیں، اسی شرح لکھی گئی ہے شرح نووی مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمہ اللہ سے، اور اس کی اندر وہ ایک واقعہ تحریر کر دیں کہ نبی علیہ السلام واقعہ ذرا مختصر کرو، وقت ختم ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سن کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایسے کہ جس آدمی سن پوری زندگی وہ اللہ تعالیٰ دی کدی بھی نافرمانی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو آسن کہ تو مڑی رضا نال اور مڑے فضل نال جنت میں داخل ہو جل، واسی میں تے اپنی عبادت دے بل بوتے داخل ہو ساں، اسی ساری جتنی عبادت ہے وہ ایک پلڑے میں رہی گسی، اور اسی اکھ صرف ایک پلڑے میں رہی گسی، اور جڑی اکھ دی نعمت ہے وہ جھک جل سی، اس سے پوری زندگی دی عبادت والا پلڑا جڑے وہ فضا وچ اٹھ جل سی۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی انسان بہت بہت مہربانی تسی اس پروگرام میں تشریف لائے ہو۔ آج دس پروگرام دا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دے سو، اللہ حافظ۔